السلام علیکم۔ زندگی کا پہلا موقع بغیر منہ دھوئے بغیر دانت گھسے کہیں کسی محفل میں شرکت کرنا، بغیر نہائے دھوئے پہلا موقع۔ فاروق سید کی محبتیں اور ادب اطفال کا جنون یہ کام کروا رہا ہے۔ میں تقریر کرنا نہیں جانتا، میں نے کبھی تقریر کی نہیں، پڑھنے لکھنے کا کام کیا ہے، لکھنے کا بھی نہیں کام کیا، صرف پڑھنے کا کام کیا ہے۔ کچھ لکھ کر لایا ہوں آپ کے سامنے، بہت تیزی سے پڑھوں گا، جو سمجھ میں آئے سمجھ لیں، جو چھوٹ جائے وہ چھوٹ جائے۔ اردو میں بچوں کے ادب کی کمی کی شکایت اتنی بار کی جا چکی ہے کہ اب اسے دہراتے ہوئے بھی آر محسوس ہوتی ہے۔ اس شکایت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا ادب تخلیق ہو ہی رہا ہے۔ دراصل اب اس کے معیار پر بات ہونی چاہیے کہ موجودہ دور بچوں کے کس قسم کے ادب کا متقاضی ہے۔ اس ادب کے ذریعے بچوں میں کردار و عمل کی کون سی خوبیاں بیدار ہونی چاہیے، ان کی ذہنی و جذباتی تربیت کس نہج پر ہونی چاہیے، اور علمی و عملی زندگی میں ترقی کے لیے کون سا ادب معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے چھپے ہوئے مواد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے تک کا رجحان بچوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے وقتوں میں یقیناً ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور تربیت سے مراد ہم نصیحت، ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ کو لیتے ہیں، لیکن تربیت کے لیے بھی ادب اطفال کے مختلف اصناف جیسے کہانیاں، نظمیں وغیرہ ہی کارآمد ہوتی ہیں۔ تعلیمی مہارت پر ہم درس کتب میں ان کی شمولیت تو کر لیتے ہیں، لیکن درس کتب کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، جہاں اخلاقیات کے علاوہ دیگر معلومات بھی دینی ہوتی ہے، صفحات کی محدود تعداد اور حکومت کی پالیسیاں بھی مانے آتی ہیں، لہذا اس کے لیے بچوں کے لیے شائع ہونے والے رسائل ہی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، ابھی وہی بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت سر درد ہو رہا ہے۔ یہ میرے مقالے کا عنوان ہے ممبئی میں ادب اطفال کا سرسری جائزہ، ماہنامہ گل بوٹے کی روشنی میں، تو اسی لیے رسائل کا ذکر آئے گا۔ صفحات کی محدود تعداد اور حکومت کی پالیسیاں مانے آتی ہیں، لہذا اس کے لیے بچوں کے لیے شائع ہونے والے رسائل ہی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ ملک بھر میں کئی رسائل شائع ہوتے ہیں، جن میں ماہنامہ گل بوٹے بھی ایک اہم رسالہ ہے۔ اس رسالے نے تربیت کی طرف خصوصی توجہ کی ہے۔ اس کے اداریوں کی ابتدا چھوٹی سے بات سے ہوتے ہوئے بڑی باتیں سکھانے کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ اسی طرح دیگر اصناف کے انتخاب میں بھی اس رسالے کے مدیر اعلیٰ جناب فاروق سید بچوں کی تربیت کو ہی مقدم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس رسالے کے اشاریے کو موضوع بنایا ہے۔ تو آئیے اس رسالے کی روشنی میں ممبئی میں ادب اطفال کی صورتحال کا سرسری طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب اطفال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اردو ادب کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کی ابتدا شاعری سے ہوتی رہی ہے اور پھر نثر اپنے قدم جماتی نظر آتی ہے، لیکن ممبئی میں فلم نگری کی بدولت شاعری اور نثر ایک ساتھ قدم بڑھاتی اور جماتی نظر آتی ہے۔ یہاں سردار مجروح اختر الایمان ہیں تو کرشن چندر بیدی اور عصمت چغتائی بھی ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممبئی کو ادبی ماحول یہاں مقیم شعراء و ادباء کی کاوشوں کی بدولت میسر آیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو کی بقا میں یہاں کے اردو پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کی بڑی تعداد نے اہم کردار نبھایا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان اسکولوں میں معاشرے کا مفلس یا متوسط طبقہ ہی اپنی اولادوں کو داخل کرواتا ہے۔ اہل ثروت نے ہمیشہ انگریزی کے کانوینٹ اسکولوں کا رخ کیا ہے۔ مزید یہ المیہ بھی ہے کہ ان اسکولوں میں درس و ترغیب کے فرائض انجام دینے والے اساتذہ بھی اپنی اولادوں کو انگریزی میڈیم میں تعلیم دلواتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہوا ہے کہ اردو کے ذریعے روزی روٹی کمانے والوں کی آئندہ نسل کے لیے اردو میڈیم اسکولوں میں پیشہ معلمی کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ریاست مہاراشٹر میں حکومت اور نجی اداروں کی کوششوں سے اردو کا ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے اخبارات اور رسائل نے بھی اردو کی ترویج و بقا میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان رسائل کی دنیا میں بڑوں کے لیے ادبی رسائل تو شائع ہو رہے تھے، لیکن بچوں کے لیے کوئی پرچہ گل بوٹے کی اشاعت سے قبل شائع نہیں ہوا تھا۔ اس رسالے کے لیے فاروق سید نامی ایک جنونی اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو ادب اطفال کے منظرنامے پر چھا گیا، لیکن یہ چھایا صرف جھوٹی تعریف اور واہواہی کرنے والوں کے تک چھانا صرف جھوٹی تعریف اور واہواہی کرنے والوں تک محدود رہا۔ اس بندے کو معاشی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ میرا تو مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس بندے نے اپنے بچوں کے منہ کا نوالا تک چھین کر اس رسالے کی آبیاری کی ہے۔ چنانچہ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زبان کی طرف رجوع کریں اور فاروق سید جیسے سرفرے جیالوں کے قدم سے قدم ملا کر اردو کی ترویج و ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ ماہنامہ گل بوٹے کی سب سے بڑی اور قابل ذکر بلکہ قابل تقلید روش یہ ہے کہ اس کے مدیر فاروق سید نے کبھی بھی کسی بھی ادیب الاطفال سے رقم لے کر یا کسی کا گوشہ یا خصوصی شمارہ شائع نہیں کیا۔
ممبئی میں ادب اطفال کی صورتحال جاننے کے لیے ہمیں یقیناً بچوں کے رسالے گل بوٹے ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ ویسے تو یہ رسالہ اپنی عمر کے 27 سال مکمل کر کے سرکاری سن بلوغت کی عمر فراہم کر اب بہت دور نکل چکا ہے، لیکن میری دسترس میں جنوری 2004 سے تاحال کے شمارے ہی ہیں۔ لہٰذا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں نے ممبئی کے شعراء و ادباء کی خدمات یا کارناموں کا جائزہ لینے بلکہ اشاریہ مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ اس مضمون میں صرف اور صرف ممبئی میں رہائش پذیر شعراء و ادباء کا ہی احاطہ کیا گیا ہے۔ اس مضمون کا محرک ماہنامہ کرتاس کا ادب اطفال نمبر بھی ہے، جس کے صفحہ 87 پر ممبئی میں ادب اطفال کے عنوان سے شائع مضمون نے کافی مایوس کیا، لیکن مجھے مضمون تحریر کرنے کی تحریک ضرور دلائی۔ مایوسی کا سبب یہ وجہ بنی کہ ادیب الاطفال کی فہرست نامکمل اور تشنہ ہی نہیں بلکہ غلط بھی ہے، جیسا کہ درج بالا سطور پہ درج کر دیا گیا ہے کہ جائزہ ممبئی تک محدود ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماہنامہ کرتاس ناگپور نے دیگر علاقوں اور ریاستوں کا احاطہ کرنے والے مضامین بھی شامل کر لیے ہیں۔ دراصل گل بوٹے وہ واحد رسالہ ہے جس میں تخلیقات کا شائع ہونا لوگ باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممبئی ہی نہیں بلکہ پوری ریاست بلکہ پورا ملک کے ادباء و شعراء اپنی تخلیقات گل بوٹے کو روانہ کرتے رہتے ہیں۔ جب سے گل بوٹے شائع ہونا شروع ہوا ہے تب سے ممبئی کے تخلیق کاروں یا قلم کاروں کو اپنی نگارشات کے لیے ایک پلیٹ فارم میسر آ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ میدان میسر ہو تبھی سچن تینڈولکر جیسا مایہ ناز کھلاڑی وجود میں آتا ہے، راہیں ہوں تبھی حوصلہ ملتا ہے۔ گل بوٹے کی اشاعت سے قبل نئے لکھنے والوں کی صلاحیتیں تو احساس محرومی کے بوجھ تلے دب کر ضائع ہو رہی تھی۔ پرانے لکھنے والوں کو بھی دیگر ریاستوں کے پرچے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ گل بوٹے کی اشاعت سے نئے لکھنے والوں کے لیے مسدود راہوں کے در واہ ہوئے۔ دیگر ریاستوں کے پرچے علاقائی شعراء و ادباء کو ہی موقع دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عمل جائز بھی ہے، کیونکہ انہی لوگوں سے انہیں اشتہارات کا ملنا اور ان کے متعلقین کی طرف سے معاونت کی امید ہوتی ہے۔ رسالہ گل بوٹے نے بہت جلد اپنا معیار اور وقار قائم کر لیا ہے۔ نہ صرف یہ اپنی تعداد اشاعت کے لحاظ سے ملک کا مقبول رسالہ ہے، بلکہ اپنے مواد اور معیار کی وجہ سے بھی لوگوں اور بچوں نے اسے شرف قبولیت بخشا ہے۔ اس رسالے کے مدیر جناب فاروق سید صاحب صرف پرچہ ہی نہیں نکالتے بلکہ اپنے آپ مختلف قسم کی سرگرمیوں کے ذریعے ممبئی اور ریاست کے دیگر اضلاع میں ادب اطفال کی افادیت اور اہمیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس رسالے کے حوالے سے ادب اطفال کی صورتحال کا جائزہ لینا مناسب سمجھا۔ وقفے سے لکھنے والوں کو بھلے ہی بچوں کا ادیب و شاعر تسلیم نہ کیا جائے، لیکن اگر اس کی تخلیق بچوں کی نفسیات ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، نیز افادیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی تقاضوں کو پورا کرتی ہوں، تو اسے ادب اطفال میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے میں نے ایسے تخلیق کاروں کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھا جنہوں نے کبھی کبھار ہی لکھا ہے۔ اسی سبب کچھ تخلیقات میں ہمیں روانی، بے ساختگی اور اثر انگیزی کی کمی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نے اسے تفنن طبع کے طور پر برتا ہے تو کچھ نے شغل بیکاری سمجھ کر۔ کچھ تخلیقات فرمائشی ہیں تو کچھ موقع شناسی کی مظہر۔ سنجیدگی کے ساتھ ادبی و اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر پیش کی گئی تخلیقات میں چاشنی، دلچسپی، نصیحت و اخلاقیات جیسے دیگر لوازمات نظر آتے ہیں۔ اکثر شماروں میں جاسوسی، مہماتی، سائنسی اور طلسماتی کہانیوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح نظموں میں جدید ٹیکنالوجی کے مزاج کا فقدان بھی بے انتہا کھلتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب کچھ قلمکار اس جانب راغب ضرور ہو رہے ہیں، جن میں اہم غالب اس کام کو ایک فرض اور ذمہ داری سمجھ کر نبھا رہے ہیں۔ کلاسیکی کہانیاں اور نظمیں بھی ناپید ہوتی جا رہی ہیں، جن کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ غنائیت سے بھرپور نظمیں بھی کم ہی نظر آتی ہیں۔ کہانیوں اور نظموں میں لفظیات کا استعمال کبھی بچوں کی ذہنی سطح یا ان کے فہم سے بلند تو کبھی پست دکھائی دیتا ہے۔ سادہ سلیس زبان میں دل کو چھو لینے والا انداز چند ہی قلمکاروں کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ علاقائی شعراء و ادباء کو اس لیے موقع دیا جانا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اشتہارات کا ملنا ان کے متعلقین کی طرف سے معاونت کی توقع بھی معیار کی پستی کا سبب ہے۔ البتہ نئے لکھنے والوں کی ہمت افزائی اور انہیں پلیٹ فارم مہیا کرنا بھی ضروری ہے۔ گل بوٹے کی اشاعت سے قبل مشاہدے میں یہ بات آئی کہ بیچارے نئے تخلیقات احساس محرومی کا شکار تھے، ان کے لیے راہیں کھلی، انہیں میدان میسر ہوا۔ ممبئی کے ادب کی کہکشاں کن کے دم سے جگمگا رہی ہے۔ خان رضوان عبداللطیف،
ہاشمی ہائی اسکول ممبئی 3 دینی اور اسلامی موضوعات پر مستقل کالم کے طور پر نومبر 2005 سے مضامین لکھتے رہے ہیں۔ پیشے سے معلم ہیں، بلکہ معلم، جبکہ دیگر مہینوں کے شماروں میں مولوی صاحبان نے اس بات کا خیال نہیں رکھا ہے۔ مرحوم ڈاکٹر آدم شیخ سانتا کروز ممبئی نیرنگیاں بچپن کے عنوان کے تحت بچوں کے لیے آسان زبان میں ہندوستان کے مندرجہ ذیل شخصیات کے بارے میں مضمون تحریر کیے۔ موصوف نے بحیثیت معلم ایک مدت تک خدمات انجام دیں، برہانی کالج اور جامعہ ممبئی کی سطح پر تدریس کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ مدیر گلبوٹے فاروق سید کے بے حد اصرار پر بچوں کے لیے لکھنا گوارا کیا۔ اس سے قبل محترم صرف تحقیقی و علمی مضامین تحریر فرماتے رہے ہیں۔ آپ انجمن اسلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی فائز تھے، جہاں آپ کی ذمہ داریوں میں نوائے ادب کی ادارت بھی شامل تھی۔ دراصل فاروق سید کے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اردو کے لیے تقاضوں نے کئی لوگوں کو متاثر کیا، اور انہی میں سے ایک ڈاکٹر آدم شیخ صاحب بھی ہیں، جن شخصیات پر موصوف نے بچوں کے لیے پریم چند جولائی 6، شہید بھگت سنگھ 2006، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا 2 ستمبر 2006، مہاتما گاندھی اکتوبر 2006، پنڈت جواہر لال نہرو نومبر 2006۔ ان مضامین کے بعد نہ معلوم کیوں محترم کی کوئی تحریر گلبوٹے کی اشاعت میں نظر نہیں آتی۔ پروفیسر شفیع شیخ پہلے برہانی کالج پھر ممبئی یونیورسٹی کے شعبہ عربی سے وابستہ رہے۔ انہوں نے جون 2008 سے لفظ شناسی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اگست 2008 کے بعد موصوف نے شاید اس کار دانت سے توبہ کر لی، یعنی صرف 3 مہینے میں ہی ہمت جواب دے گئی، یا مصروفیات زندگی نے اس کام کے لیے وقت نکالنے سے معذرت کر لی۔ آخر میں پتہ نہیں کیوں مہاراشٹر کی اردو درسی کتابوں میں غلطیاں تلاش کرنے کے خبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اساتذہ کو املا جملہ سکھانے کی کوشش بھی کی، لیکن یہاں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ گلبوٹے کے مدیر اعلیٰ فاروق سید کو موصوف سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن یہ ان کی امیدوں پر پانی پھیر کر منظرنامے سے غائب ہو گئے۔ سلام بن رزاق پنویل میں پیدا ہوئے، ممبئی میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم میں تدریس سے وابستہ رہنے تک کرلا ممبئی میں رہائش پذیر تھے۔ سبکدوشی کے بعد موصوف میرا روڈ منتقل ہو گئے تھے اور ان دنوں نئی ممبئی میں مقیم ہیں۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ ادیب، عہد جدید کے ایک اہم افسانہ نگار، 1970 کے بعد اردو افسانے پر اپنے انمٹ نقوش ثبت کیے۔ اردو کے علاوہ مراٹھی زبان و ادب پر بھی موصوف کو خاصی دسترس حاصل ہے۔ ادارہ بال بھارتی کی اردو لسانی کمیٹی کے فعال رکن ہیں۔ ایک طویل مدت تک پرائمری سطح پر درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے، اسی لیے ادبی اطفال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور بچوں کی نفسیات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ موصوف ادبی اطفال میں اضافے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور کامیاب ادیب الاطفال کے طور پر بھی جانے اور مانے جاتے ہیں۔ گلبوٹے کا اکتوبر 2008 کا شمارہ 2 عید نمبر تھا، چنانچہ سلام بن رزاق صاحب نے اپنی کہانی نازوں کی عید سے اس رسالے میں اپنی حاضری درج کروائی۔ جبکہ آپ کئی رسالوں اور اخباروں میں بچوں کے لیے لکھتے رہے ہیں، اب بچوں کے لیے آپ کا ایک ناول ننھے کھلاڑی بھی شائع ہو چکا ہے۔ اسے سب سے پہلے رسالہ گلبوٹے میں قسط وار شائع ہونے کا اعزاز بھی رہا ہے۔ بہت طویل مضمون ہو سکتا ہے، ابھی اس پر تحقیق ہوگی تو انشاءاللہ ایک مفصود کتاب آئے گی۔ میں نے کچھ ہی چیزیں جو ہے اب تک اس میں لی ہیں اور فاروق سید کی محبت کی وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ اس کام کے لیے تقریباً 1 سال درکار ہوگا، جو تحقیق میں نے شروع کی ہے، اور اس کام کو 1 سال بعد انشاءاللہ کتابی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ نہ چھوڑا ویسے ہم گھبرائے تو، شفق دھنک مہتاب گھٹائیں تارے نغمے بجلی پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے وہ دامن ہاتھ میں آئے تو۔ الحمدللہ آج کے اس پہلے سیشن کے صدر جلسہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب، نائب صدر انجمن اسلام ممبئی ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ سر غائبانہ آپ کی صدارت میں پروگرام جاری تھا، اللہ کا کرم ہے کہ آپ آ چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ زوردار تالیوں سے صدر جلسہ کا استقبال ہو، خیر مقدم ہو، ویلکم، سواگتم، خوش آمدید۔ بغیر کسی تمہید کے میں اس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اقبال تامبولی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ صدر جلسہ کی خدمت میں پھول پیش کریں، شال اور پھول پیش کریں۔ میں پروفیسر ڈاکٹر غوث صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یاسین مومن صاحب کی خدمت میں ادارے کی جانب سے، گلبوٹے کی جانب سے
پھول اور شال پیش کریں۔ رئیس ہائی اسکول جو بہت مشہور اسکول ہے، جہاں کے اساتذہ کے چرچے پورے مہاراشٹرا میں ہوتے ہیں، پورے ہندوستان میں ہوتے ہیں، بہت ہی مخلص، ذمہ دار ایک سرپرست، کہتے ہیں کہ خطرہ نہیں سفر میں اگر حوصلہ ملے، رہبر صحیح ملے تو صحیح راستہ ملے۔ رئیس ہائی اسکول کے صحیح رہبر یاسین مومن صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نکت میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ زیبا ملک صاحبہ جو انجمن اسلام کمپیوٹر سابو صدیق پولی ٹیکنک کی پرنسپل ہیں، میڈم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نکت میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں الحمدللہ باجی یہ گلدستہ آپ کی شخصیت کے سامنے بہت ہی ہیچ لگ رہا ہے، بہت کمتر لگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کی نورانی پاکیزہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ نوشاد آپا بہت بڑی رائٹر، الوی فاؤنڈیشن کے ذمہ دار، بہت ہی ڈیشنگ پرسنالٹی، ایک اہم شخصیت جناب عمران الوی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ میں پروفیسر زین الدین پٹیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ عمران الوی صاحب کی خدمت میں ادارے جی یہاں پر انجمن اسلام یہ سوشل ادارہ جو ہے شولاپور اور سوشل یہ لازم و ملزوم ہے۔ شہر میں اگر کہیں یا پوری دنیا میں کہیں 3 شولاپور والے اگر کھڑے ہوتے ہیں یا رہتے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی ایک کا تعلق سوشل سے ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ادارہ ہے، تقریباً اس ادارے میں 10,000 سے زائد بچے پڑھتے ہیں، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، مراٹھی میڈیم، ڈگری کالج، ڈی ایڈ کالج، بی ایڈ کالج، یہ تمام جو ہے یہاں پر الحمدللہ بہت آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ ہم اس ادارے میں آپ جیسے انجمن اسلام جیسے بڑے ادارے کے ذمہ داران کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ایک پیاری شخصیت جو بہت اچھے سنگر ہیں، 2 سنگر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فیس بک پر آپ ناصر علی اور ناصر یوسف یہ سرچ کریں تو آپ کو ان کے گانے کے شوق کا اندازہ ہوگا۔ ویسے لوگ آفیسر سے ڈرتے ہیں، لیکن آفیسر کو اگر کوئی شوق ہو تو لوگ ڈرتے نہیں، بلکہ آفیسر کے گانے کی یا پھر اس کی اداکاری کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے ناصر علی سر یہاں پر موجود ہیں، اے او ہیں۔ میں زین الدین ملا سر سے گزارش کرتا ہوں کہ آئی کیو سی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر زین الدین ملا سر ناصر علی سر کی خدمت میں۔ سر ابھی ہم نے عدنان سر کا ڈرامہ یہاں پہ دیکھا، ہم آپ کا گیت بھی سنیں گے، پورا گیت نہیں سنیں گے، بس ٹکڑا سنیں گے سر۔ ناصر علی سر اور ایک سنگر اور ایک بہت اچھے مولم، بہت ہی ایکٹیو ناصر یوسف صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں پروفیسر گور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناصر یوسف صاحب کی خدمت میں یہ گلدستہ اور شال۔ سر پروگرام کی ترتیب یوں ہے، ابھی صرف یہاں پر سید اقبال صاحب نہیں تھے، لیکن ان کا غائبانہ تعارف یہاں پر ہوا، ان کی شخصیت کے یہاں پر چرچے ہوئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ سید اقبال صاحب دانش آرٹسٹ، ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، اداکار ہیں، یہاں پر موجود ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میرے دل میں بھی یہی تھا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ایک دوست جو ہے ایک دوست کا استقبال کرے، ایک ساتھی جو ہے اپنے ساتھی کو پھول پیش کرے۔ سید اقبال صاحب یہ دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، دونوں پانگل اسکول میں مل کے ڈرامہ کرتے تھے اور دونوں بھی مشہور ہیں، دونوں بھی سید ہیں، ایک فاروق ہے اور ایک اقبال ہے، لیکن دونوں سیدین ہیں۔ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اقبال صاحب ہمارے اقبال تاملی صاحب کے بھی بہت گہرے دوست ہیں، ہمارے بھی بہت گہرے دوست ہیں۔